تو اس لیے اگر عوام دین کی طرف مائل ہو رہی ہو تو پہلے ہی اگر مجھے ایک تقوی حاصل ہے، پرہیزگاری کی کیفیت مجھے حاصل ہے، میں چند چیزوں پر عامل ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوری طور پہ وہ کیفیات دوسرے کے اندر بھی پیدا ہو جائیں گی۔ یہ ایک میجر مسٹیک ہوتی ہے دین کی طرف مائل ہونے والے کی، اور خصوصاً جو ینگ جنریشن آج کل دین کی طرف آتی ہے، انہوں نے ایک ماحول سے، جب وہ سارا ماحول سنتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہے۔ مطلب نہیں انہوں نے ایک ینگ جنریشن میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ ایک ہے کہ اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا سنوار لیا، ٹھیک ہے نا، اب وہ اپنے گھر والوں کو اپنی کیفیت کے مطابق دیکھتا ہے اور ان کی کیفیات کو اپنی کیفیات پر قیاس کر کے وہی شدت کا متقاضی ہوتا ہے جس شدت کو اپنے اوپر اپلائی کر رہا ہے۔ تو اس میں پھر توازن بگڑتا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں وہ بھائی مولوی خدا کے واسطے تو باہر نکل، یہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے فوراً جہنم سے کم تو بات ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک خلاف حکمت چیز ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بعض چیزوں سے اعراض کرنا پڑے گا، آپ کو صرف نظر کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ترغیب دیتے جائیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عوام الناس دین کی طرف مائل ہو رہی ہے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا کر رہا ہے نا اس کو وہ تو کریں اور حوصلہ افزائی کریں، اور پھر بتدریج آہستہ آہستہ اس کو مزید عمل کی طرف لے کر آئیں۔ اسلام کا مزاج تو یہی ہے نا، ورنہ ہمارے ہاں جو ایک مولوی کو ایک شدت پسند آدمی سمجھا جاتا اور اس سے جو ایک، ٹھیک ہے مفتی صاحب نے بہت مناسب بات کی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ تمہارے لیے نماز معاف ہے، نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھے، تراویح، مطلب جھوٹ، ایک بچی ہے جی، وہ کہتی ہے جی میں ناخن بڑھانا میرا شوق ہے، میں یہ نہیں چھوڑ سکتی، میں نماز پڑھا کروں گی۔ آپ مطلب اس کو حکمتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو بیٹا تم ٹھیک ہے ناخن بڑھا لو لیکن نماز پڑھو، یہ ہو سکتا ہے ایسا؟ اور یہ کیا تقوی میں آئے گا؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک مسلمہ بات ہے کہ قرآن مجید خود، فرقان حمید نے خود فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ اور ایک مبلغ جو ہے اس کی دعوت کے اندر دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ وہ ہر وقت صرف جہنم کا تذکرہ کرتا رہے گا، لوگوں کو ڈراتا رہے گا، تو اس سے بھی لوگوں کو ایک خوف پیدا ہوگا، اس سے ڈریں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن مجید فرقان حمید نے صفت بیان کی کہ حضور مبشر بھی تھے اور نذیر بھی تھی، ترغیب کے ذریعے اور ترہیب کے ذریعے، اور دونوں چیزوں کو آہستہ آہستہ ساتھ لے کر چلے۔ لیکن بہرحال انسان یہ بھی کوشش کرے کہ معاشرے کے سدھار کے اندر جو ہے آگے بڑھتا رہے، چونکہ اب الیوم اکملت لکم دینکم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ لیکن بہرحال حکمت کے دامن کو چھوڑ کر انسان کبھی بھی تبلیغ نہیں کر سکتا، نہ گھر کو سنوار سکتا ہے، نہ سوسائٹی کو، معاشرے کو سنوار سکتا ہے، اور خاص طور پر نیو جنریشن کو اگر قریب لانا چاہتا ہے اور ان کے سدھار کے لیے کچھ اس کے دل کے اندر درد ہے تو اس کو بہرحال بہت زیادہ حکمت سے کام لینا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ نوجوانوں کو آج کے پروگرام سے بہت ڈھارس ہوئی ہوگی کہ اتنا سخت نہیں ہے کہ آپ، اور پھر اس مہینے میں تو جس طرح کی لبرٹی ہے کہ شیطان بھی قید کر دیا گیا، ماحول بھی ہے، دن میں روزہ نہ رکھیں تو جا کے کھائیں کہاں سے، گھر میں کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، تو گویا ایک پورا ماحول آپ کے لیے جنریٹ کر دیا گیا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں، ہندوستان میں۔ پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں حاصل کرنا، اور اگر پھر اس کے بعد کچھ مجبوریاں ہیں، اور پھر تو بڑا عجیب ہے۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ جی ہاں بالکل، اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں ان تمام گفتگو کو جس طرح ذکر کیا گیا۔ جی ہاں، ایک شخص ہوتا ہے کہ وہ عاجز و مجبور ہوتا ہے، اسے ظاہری طور پہ اسباب حاصل نہیں ہوتے تو وہ تو ایک عذر پیش کر سکتا ہے کہ اگر یہ چیز ہوتی تو میں ایسا کر لیتا۔ لیکن جیسے آپ نے یہ تمہیدی کلمات ارشاد فرمائے کہ ہر چیز تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس مہینے میں، ایک رات ایسی جو ہزار مہینوں سے افضل، بالکل ماحول بن جاتا ہے۔ پھر گھر کا ماحول، باہر کا ماحول، ایک طبیعت کا خود بخود میلان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے انسان کے اندر ایک مثبت اثر رکھا ہے، اس کے بعد بھی اگر ایسا ہو اور شیاطین بند، اس کے باوجود بھی اگر نفس کی خواہش پر عمل کر کے انسان اپنے آپ کو بے راہ روی کی طرف لے جائے، تو پھر وہی جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا وہ حدیث ممبر والی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی بخشش و مغفرت نہ ہو، جبریل امین نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے، تو میں نے اس پہ ارشاد فرمایا آمین۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ مہینہ آیا اور اس کے باوجود بخشش مغفرت نہ ہو،
اس کے باوجود انسان تقوی پرہیزگاری کے حصول کی طرف سنجیدگی کے ساتھ مائل نہ ہو، یہ بہت بڑی بدبختی کی بات بھی ہے اور بری بات بھی ہے۔ کیا کہتے ہیں نامہ صاحب؟ دیکھیے بالکل بہت خوبصورت فرمایا صاحب نے۔ حج کی قبولیت کے حوالے سے بزرگان دین ایک بات کہتے ہیں کہ کس کا حج قبول ہوا، کس کی لبیک قبول ہوئی، کس کی قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ جو حج سے واپس آیا اور آنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آئی، اس کی وہ پہلی والی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی کے اندر فرق ہے، تو گویا کہ رب کائنات نے اس کے لبیک کو قبول و منظور فرما لیا۔ اسی طرح رمضان بھی ایک کسوٹی ہے کہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ آیا اور ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی، کیا ہم اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہم نے حاصل کی، اور روزے سے کیا حاصل کیا، رمضان سے کیا حاصل کیا۔ اگر وہی سارا کچھ ہے کہ رمضان ختم ہوا اور اسی نہج پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور اسی سارے طریقے پر چلے گئے، تو پھر تو ہم نے رمضان سے حاصل نہیں کیا، اور یہ بڑی ہی بدبختی اور بدنصیبی ہوگی ہمارے لیے کہ ہم حاصل نہ کر سکے رمضان۔ یہ ایک نقطہ آغاز ہونا چاہیے آج کا دن، جو ہو چکا اسے بھول کر ایک نئے دن کا، ایک نئی زندگی کا، ایک نئے سفر کا آغاز ہونا چاہیے، نئی ہمت کے ساتھ، نئی سنجیدگی کے ساتھ۔ بالکل یقیناً۔ ناظرین کرام، وقت ہے سنہری بات کا، اور سنہری بات میں اس سال میں نے کچھ تبدیلی کی ہے اور حکایت ایک شامل کی جائے گی اس سال انشاءاللہ، کوئی روایت یا کوئی حکایت۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ حکایات سے بہت درس ملتا ہے سیکھنے کا، اس گفتگو میں کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں، کچھ ایسی اثر انگیزی ہوتی ہے، اور ان علماء کرام نے اپنے مشاہدات کا ذکر اس میں کیا ہوتا ہے، اور یقیناً اس کی اثر انگیزی ایسی ہے کہ انسان کا دل اسے قبول کرتا ہے۔ درس بھی اس کا، اور حکایت میں انشاءاللہ سنہری بات میں ایک پیش کیا کروں گا۔ آج جس حکایت کا میں نے انتخاب کیا ہے، آج اس پہلی سنہری بات کے لیے، ایک عالم، ایک بزرگ تھے، ایک اللہ کے ولی، رمضان کا مہینہ آنے کو تھا اور ان کے پاس کچھ ایسا ساز و سامان نہیں تھا کہ جس کا وہ رمضان میں جو ان کو مدد کر سکتا اور ان کے کام آ سکتا۔ انہوں نے اپنے کسی دوست کو، جو ایک بزرگ شخصیت تھے، ان کو ایک رکہ لکھا، ایک خط لکھا کہ مجھے 10,000 درہم اگر بطور قرض حسنہ عطا کر دیں، اس لیے کہ رمضان آنے والا ہے، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ کچھ دنوں بعد وہ ایک 10,000 درہم کی تھیلی ان کے پاس آ جاتی ہے۔ جس دن پہنچی، ایک رکہ اور پہنچتا ہے کسی ایک اور دوست کا کہ مجھے رمضان آنے والا ہے اور میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، پریشان ہوں، رمضان کا کیا ہوگا، اگر 10,000 درہم مجھے بھیج دو تو بہت مہربانی ہوگی، قرض حسنہ جیسے ہی پیسے آئیں گے میں لوٹا دوں گا۔ وہ تھیلی ابھی کھولی بھی نہیں ہے اور وہ تھیلی انہیں لوٹا دیتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ہی ان کے وہ دونوں دوست جن سے انہوں نے قرض لیا تھا اور جن کو قرض بھیجا تھا، وہ دونوں دوست ان کے گھر پر اکٹھے ہوتے ہیں اور کہا کہ آپ کا رکہ مجھے آیا کہ 10,000 درہم چاہیے، میں نے انہیں رکہ بھیجا تھا کہ 10,000 درہم مجھے دے دیجئے، انہوں نے رکہ آپ کو بھیجا۔ گویا تینوں نے ایک ایسی سخاوت اور ایثار کا مظاہرہ کیا کہ اس میں سے کچھ استعمال نہ کیا، اور وہ 10,000 درہم کی تھیلی اسی طرح سے تینوں دوستوں میں گھومتی رہی کہ شاید اس کو ضرورت زیادہ ہو، شاید اس کو ضرورت زیادہ ہو۔ ایک دن وہ سو گئے، اس دن رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے خوش ہوں، اور تمہیں اللہ بہت عطا کرے گا۔ اگلے ہی دن ایک اس وقت کا بادشاہ اسے بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ تم کچھ پریشان دکھتے ہو مجھے۔ وہ سارا قصہ سنا دیا، ساری بات سنا دی، کہا ان دونوں کو بھی بلاؤ، میں یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتا کہ تم میں سے زیادہ سخی کون ہے، ایثار کا جذبہ تم دونوں تینوں میں سب سے زیادہ کس میں ہے، لیکن بہرحال مجھے خواب میں تم تینوں کو پریشان دکھایا گیا ہے اور میری طرف سے یہ کچھ انعام ہے، کچھ نذرانہ ہے، اگر اسے آپ قبول فرما لیں، جو 1000 درہم پر تھا۔ ناظرین کرام، علماء کرام اس حکایت کے درس میں لکھتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے وہ بھوکا نہیں رہتا، سخاوت سے پیسہ کم نہیں ہوتا ہے بلکہ دولت بڑھا کرتی ہے۔ آج کا جو موضوع ڈسکس کیا گیا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ایک سکیجول ضرور سامنے آنا چاہیے۔ مفتی صاحب گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے
ایک سکیجول دیا کرتے ہیں ہر سال مفتی صاحب؟ جی ہاں، دیکھیں اس میں یوں آدمی شروع سے چلے کہ مثال کے طور پر آپ سحری کے لیے اٹھے تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ رمضان کی پوری 30 یا 29 راتیں جتنی ملیں اس میں 2 رکعت نماز تہجد ادا انسان کر لے، کیونکہ عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد اگر تھوڑی دیر سو جائیں اور پھر اٹھ کر انسان جو نوافل بنیت تہجد ادا کرتا ہے وہ تہجد کہلاتے ہیں، اور ماہ رمضان میں آسان ہو جاتا ہے، بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ پورے مہینے انشاءاللہ سعادت حاصل ہو سکتی ہے اور انسان میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بالکل کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کم از کم 1 مہینے لگاتار تہجد ادا کی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد اپنے پورے دن کو مطلب ایک شیڈیول اس کا بنا لیں کہ مثال کے طور پہ سحری کے بعد میں اتنی دیر سوؤں گا، پھر اس وقت میں اٹھوں گا، پھر آفس جاؤں گا، پھر واپس آؤں گا، پھر میں نے یہ معاملہ کرنا ہے، پھر یہ کام کرنا ہے، پھر یہ کام کرنا ہے۔ اس میں اپنے نفس کی فرحت کا وہ جائز سامان کرنا بھی بالکل جائز ہے کہ جس سے تھوڑا سا سکون حاصل ہو، اور مثال کے طور پہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا، دوستوں کے پاس بیٹھنا، ٹھیک، گفتگو کرنا۔ اس کے علاوہ تمام اپنی عبادات کے لیے وقت کو ڈیوائیڈ کر لیں۔ ٹھیک، اگر ہم یہ اس طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر لازم بات ہے کہ کبھی نیند کا غلبہ ہوگا، کبھی کوئی اور کام غالب آ جائے گا، سستیاں ہوں گی، اور اس طریقے سے نفس ایک روٹین کے مطابق چلنے کا عادی نہیں بنے گا۔ نتیجہ نکلے گا کہ آگے چل کے سرکشی کرے گا اور پہلے سنن سے، پھر مستحبات سے، پھر واجبات و فرائض سے بھی دور کر دے گا۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب تشریف لائے، الحاج محمد یوسف میمن صاحب آخر میں انشاءاللہ کلام پیش کریں گے، ہم منتظر ہیں کہ آپ پڑھیں گے۔ ناظرین، آج کا موضوع جو گفتگو کی گئی، میری خواہش بھی یہی ہے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ سکیجول ضرور بنائے کل کے لیے، وٹ ٹو ڈو یہ بنانا بہت ضروری ہے۔ اتنے بزی شیڈول میں وقت نکالیے، اپنی ترجیحات طے کیجئے، پرائرٹیز طے کیجئے، کچھ وقت کچھ رکوع ہی پڑھیں، قرآن مجید کے پڑھیں، نماز کی پابندی، تو انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی۔ سکیجول ضرور بنائیے، یہ بہت ضروری ہے۔ کل کا موضوع دنیا کا درست مفہوم اور آخرت کی اس پر فوقیت، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ کل آپ سے ایک مرتبہ پھر رات 2:30 پر آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔ بسم اللہ۔ یا نبی یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا، ہر مقام والے کو کرتا ہوا حیران گیا، لا مقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، سبحان اللہ، ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا، لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، ہر بلندی ہر بلندی ہر بلندی ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ اور 5واں شعر اختروانی کہتے ہیں کہ دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا، دیکھو کس شان سے
کربل کا وہ مہمان گیا، نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا، اس کو سب مان گئے، آپ کو جو مان گیا۔